ہوگی اس ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 54 پہ ہے الدرس العاشر۔ الدرس سبق کو کہتے ہیں، العاشر 10 کو کہتے ہیں۔ یہ ہن سے ہے، التاسع 9، العاشر 10 کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ حامد اور محمد کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے، گفتگو ہو رہی ہے دونوں کے درمیان، عربی میں اس کو حوار کہتے ہیں۔ حامد وہی کہتا ہے کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو دیکھیے، من تو ہم نے شروع ہی میں پڑھا تھا، شاید دوسری کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من سوال کے لیے آتا ہے، ہوں کے معنی میں ہے، ہو آر یو، آپ کون ہے، وہ کون ہے، تو اس کے لیے ہو آتا ہے، من، اس کے لیے من آتا ہے۔ انتا جو ہے، یہ آپ اس لسٹ میں جائیے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا، گروپ میں جو ایک لسٹ ہے، وہ لسٹ ہے، اس میں یہ میں نے آپ کو تفصیلاً پڑھایا تھا شاید، اس میں ہے دیکھیں، یہ سارے پروناؤنز ہے جس کو عربی میں ضمائر کہتے ہیں، پروناؤنز کو ضمائر کہتے ہیں، ضمیر مفرد ہے، ضمائر اس کی جمع ہے۔ غائب کے لیے، ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا، شی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیا۔ اب دے کے لیے اگر یہ مرد ہو تو ہم استعمال ہوتا ہے، اگر یہ لڑکیاں ہو تو ہننا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اردو اور انگلش میں یہ پروناؤنس جو ہوتے ہیں، یہ یا تو ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکا، وہ ایک لڑکی، نا تو اس کے لیے ہی شی استعمال کرتے ہیں، یا اس سے زیادہ ہم نے کہنا ہوتا ہے، وہ دو لڑکیاں، وہ دو لڑکے، وہ دو سے زیادہ لڑکے ہو، دو سے زیادہ لڑکیاں ہو، سب کے لیے ہم پھر دے بولتے ہیں، دے بس۔ زیادہ سے زیادہ اگر دو ہم نے مینشن کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں دے بوتھ، وہ دونوں، دونوں کہہ دیتے ہیں نا ساتھ میں، دے بوتھ۔ باقی اس کے لیے کوئی مخصوص ورڈ نہیں ہے کہ ہم دے کو ہٹا کے کوئی اور لفظ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربک میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ عربک میں ہی اور شی کے لیے تو ہوا اور ہیا استعمال ہوتا ہے، وہ ایک لڑکا، وہ ایک لڑکی۔ زیادہ کے لیے ہم اور ہننا استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہن ام الکتاب میں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے، وہ ہننا وہاں پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن درمیان میں جو دو ہے، دو لڑکے اور دو لڑکیاں، وہاں پہ قرآن کریم نے عربک زبان میں الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے ہما۔ ہما کا لفظ جہاں بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا وہ دو لڑکے یا وہ دو لڑکیاں۔ اگر دو بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ غائب ہے، یہاں پہ نہیں ہے، نہ ہم دو ہے اور نہ آپ دو ہے، بلکہ وہ دو ہے، تو آپ وہاں پہ ہما لفظ عربک میں استعمال کریں گے، یہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ تو عربک میں سنگل کے لیے الگ پروناؤنز ہوتے ہیں، اور پلورل کے لیے الگ ہوتے ہیں، جمع کے لیے، اور دو کے لیے الگ ہوتے ہیں پروناؤنز، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو غائب تھے، وہ مخاطب آپ جو ہے، اگر آپ ایک لڑکے ہیں تو انتا ہوگا، یو، لیکن اگر آپ ایک لڑکی ہے تو انتے بولنا ہوگا۔ آپ دو لڑکے ہیں، دو لڑکیاں ہیں تو انتما، دونوں کے لیے سیم ہے۔ آپ زیادہ لڑکے ہیں، آپ سب گروپ کی شکل میں مثلا ہے، سب لڑکوں کا گروپ ہے تو میں کہوں گا انتم، اور اگر لڑکیوں کا گروپ ہے میرے سامنے تو میں اس کو انتن کہوں گا۔ اور اگر میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں آئی اور وی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ انگلش، عربک، اردو میں سیم ہے۔ انا، میں، آئی، چاہو میں لڑکا ہو لڑکی ہو، اور ہم دو لڑکے ہو یا دو لڑکیاں ہو، زیادہ لڑکیاں ہو زیادہ لڑکے ہو، تو سب کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے، بس سیم ہے، اس میں سیم ہے، صرف اس چیز میں۔ میں تفصیلاً آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے، اس کا خیال اگر آپ نے نہیں رکھا تو آپ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح یہ تو وہ تھے جب ہم الگ اس کا ذکر کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پارٹیسپل، اس کو شاید کہتے ہیں انگلش میں، جو کہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ وہ آیا، وہ گیا، اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے یہ پوزیشن کے لیے مثلا استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملکیت کے لیے، تو اس کو الگ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، سیکنڈ لسٹ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اگر وہ ایک لڑکا ہے لیکن یہاں پہ ہم اور ہز کا ہم جب استعمال کرتے ہیں، اس کا اور اس کی، تو وہاں پہ ہم ہو ضمیر کا استعمال کریں گے، ہو ضمیر، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کا بھائی،
his brother کہتے ہیں تو ہم استعمال کریں گے اخو، اخ بھائی کو کہتے ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہم کہیں گے اخو ہو، اخو ہو وہاں پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے اگر کہیں گے اس کا بھائی، اس لڑکی کا بھائی، تو اخو ہا، اس کے لیے ہر بردر اخو ہا، اخ بردر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان دو لڑکوں کا بھائی کہیں گے تو دیکھو اس کے لیے دیئر بردر ہوگا، تو اخو ہما، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لڑکیاں ہو تو اس کے لیے اخو ہما، اور اگر وہ زیادہ لڑکے ہو تو اخو ہم، اور وہ زیادہ لڑکیاں ہو تو اخو ہننا، ان سب لڑکیوں کا بھائی. اسی طرح آپ مخاطب پہ آئیے. مخاطب میں ہے کا، آپ کے لیے کا استعمال ہوگا. دیکھو فرسٹ لسٹ میں تھا آپ کے لیے انتا استعمال ہوتا تھا جب انتا الگ آئے، مثلا آپ آئے تو وہاں پہ، یا آپ ایک لڑکے ہیں تو وہاں پہ انتا استعمال کریں گے. لیکن اگر وہاں پہ ہم یور استعمال کرتے ہیں، یور، تو وہاں پہ ہم کا استعمال کریں گے کہ آپ کا بھائی، ٹھیک ہے، اخو کا، اور آپ دونوں کا بھائی اخوکما، آپ سب کا بھائی اخوکم. آپ ایک لڑکی ہے تو آپ کا بھائی اخو کے، اور آپ دو لڑکیاں ہیں تو اخوکما، آپ زیادہ لڑکیاں ہیں تو اخوکننا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم ہیں تو کہیں گے اخی، یا آخر میں استعمال کریں گے. اخ بھائی کو کہتے اور آخر میں ہم نے یا بڑھا دیا تو اخی، ٹھیک ہے. اور ہم سب کا بھائی ہے یا ہم دونوں کا بھائی ہے تو اخونا اور اخونا. اب جائیے کتاب میں، شاید آپ اس کو سمجھے ہوں گے ابھی. تو اب یہاں پہ استعمال ہوا ہے آپ کون ہے، تو یہاں پہ آپ کون ہے، من انت، فرسٹ لسٹ سے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ انا طالبن بالجامعہ، میں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں، میں ایک طالب علم یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تو وہاں پہ انا استعمال ہوا ہے. انا کا مطلب میں، یہ بھی فرسٹ لسٹ سے ہے، پہلے لسٹ ہے. انت طالب جدید، سوال کے لیے ہے کیا آپ نئے طالب علم ہے. تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ نعم، جی، یس، میں بالکل نیا طالب علم ہوں. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. انت آپ، اور انا میں. من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے. من، میں نے بتایا تھا یہ حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فرام. ویئر آر یو فرام، آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تو من این، این کا مطلب کہاں سے، انت آپ. تو جواب یہ ہے کہ میں ہندوستان سے ہو. انا من الہند، میرا تعلق ہندوستان سے. جواب یہ ہے کہ مسمکا، یہ اصل میں ہے ما اسمکا، حمزہ نہیں پڑھا جاتا تو مسمکا ہے. آپ کا نام کیا ہے. اب دیکھو یہاں پہ انتا استعمال نہیں ہوا ہے، شروع جملوں میں انتا استعمال ہوتا تھا آپ کا نام کیا ہے. یہاں پہ چونکہ مسمک، آپ کا نام کیا ہے، اس چیز کا تعلق ہو رہا ہے، ریلیشنز ہے آپ کے ساتھ، نام کا، آپ کے ساتھ کس نام کا ریلیشن ہے، یعنی کیا نام ہے آپ کا. تو ریلیشنز ہو، پوزیشن ہو، ملکیت جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ہم سیکنڈ لسٹ میں جائیں گے اور اس سے ضمیر جو ہے اٹھائیں گے، استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تعلق ظاہر کرنا ہے یا ملکیت ظاہر کرنا ہے تو وہاں پہ ہم جائیں گے تو سیکنڈ لسٹ کا استعمال کریں گے. تو مسمو کا استعمال کریں گے آپ کا نام. تو جواب یہ ہے اسمی. سیکنڈ لسٹ میں میرے لیے کیا استعمال ہوتا تھا، یا استعمال ہوتا تھا. دیکھو تو اسمی میں ہم نے یا استعمال کیا، میرا نام محمد ہے. تو کائنڈلی مائک میوٹ کریں، ایک ساتھی کی آواز آ رہی ہے. ومن هذا الفتى الذي معك، کون ہے یہ صاحب جس کا میں، عمیر بھائی، عمیر بھائی آپ کی مائک میوٹ کرے پلیز. عمیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آپ تعاون فرمائیے پھر آواز صحیح آئے گی. ومن هذا الفتى، کون ہے، ہاذا اس کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا. الفتى نوجوان کو کہتے ہیں، ینگ کو کہتے ہیں ینگ. هذا الفتى الذي معك، جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ جوان، وہ لڑکا کون ہے. مع، آپ کے، مع ساتھ کو کہتے ہیں، پاس کو اور ساتھ کو کہتے ہیں، دونوں کا معنی ہے. پاس جو استعمال ہوتا ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح میرے پاس ایک کتاب ہے، اور ساتھ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اردو میں اس میں ڈفرینس ہے. جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس میرا بھائی ہے، نہیں، میرے ساتھ میرا بھائی، آپ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں سب کے لیے، عربک میں دونوں کے لیے جو ہے مع استعمال ہوتا ہے. تو میرے ساتھ، میرے ساتھ جو ہے یہ لڑکا ہے، مثلا میرے ساتھ میرا دوست ہے تو آپ کہیں گے ہوا زمیلی، وہ جو ہے وہ میرا دوست ہے. زمیل دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو کہتے ہیں. اور یا یہاں پہ دیکھو وہی سیکنڈ لسٹ سے اٹھا کے اس نے استعمال کیا ہے، میرا دوست ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں طرف کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ قال ہی عصایا، یہ اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوقع بہا، میں اس پہ جو ہے مطلب اس کا سہارا لیتا ہو، جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا، یا بوڑھا نہ ہو لیکن ویسے وہ اس کا سہارا لیتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اتوقع بہا واحش بہا علی غنمی، تو یہ جو وہاں پہ عصایا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ عصا کو کہتے ہیں، لاٹھی کو کہتے ہیں، اور یا جو ہے وہ وہاں پہ متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان ضمائر کا دیکھو یہ فائدہ ہوا کہ آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہوا ایضاً من الہند، کیا آپ کا ہوا جو ہے دیکھو غائب کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ بھی ہندوستان سے ہے، آپ تو ہندوستان سے، وہ بھی ہندوستان سے ہے، تو ہوا استعمال ہوا ہے، کیا وہ بھی ایضاً وہ بھی من الہند ہندوستان سے ہے؟ تو جواب ہے اللہ ہوا من الیابان، نہیں بلکہ وہ تو جاپان سے ہے، اس کا ہے مسم ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تو یہاں پہ کس نام کا آپ کے ساتھ ریلیشن ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ تو جو ہے یہ گرامر کی اصطلاح ہے نا، ریلیشن کے لیے اور پوزیشن کے لیے یہ سیکنڈ لسٹ سے جو ضمائر تھے وہ آپ اٹھائیں گے، یہ گرامر کی اصطلاح ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید کسی نے انگلش گرامر پڑھی ہو تو اس کو سمجھ میں آسانی ہوگی۔ تو مسم ہو، اس کا نام کیا ہے؟ اسم ہو حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے۔ ما لغتک، آپ کی زبان کون سی ہے، لینگویج کون سا استعمال کرتی ہے؟ تو لغتک کا ضمیر جو ہے متکلم کے لیے ہے، تو میری زبان جو ہے وہ اردو ہے، لغتی الاردیہ، میری زبان اردو ہے۔ اہی لغت سہلہ، کیا وہ لغت، دیکھو اب مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا آئی ہے، تو تا آنے کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، تو ہیا استعمال کریں گے، فرسٹ لسٹ سے یہ پروناؤن اپنے اٹھانا ہوگا۔ اہیا لغت سہلۃ، کیا وہ آسان زبان ہے، وہ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ نعم جی، ہیا لغت سہلہ، وہ آسان ہے۔ وہ حمزہ تو ما لغتہ، اور حمزہ جو ہے ما لغتہ، اس کی زبان کون سی ہے؟ تو لغتہ الیابانیہ، اس کی زبان جو ہے وہ جاپانی ہے، جاپان والی زبان وہ بولتا ہے۔ وہی لغت صعبۃ، وہ سخت زبان ہے۔ اللغت الیابانیہ، جاپانی زبان، یہ آپ کو الگ کر کے دکھایا گیا ہے۔ آپ نیچے آئے، حامد این ابو کا، حامد اس سے کہہ رہا ہے کہ این ابو کا، آپ کے والد صاحب جو ہے، کہا ہے، ابو کا سیکنڈ لسٹ سے ہے، یا محمد محمد، جواب یہ ہے کہ ابی فی الکویت، میرا باپ جو ہے، دیکھو ابی میں یا آیا ہوا ہے، میرا باپ جو میرے ساتھ اس کی ریلیشن ہے، دیکھو باپ کی ریلیشن ہے، تو آپ سیکنڈ لسٹ سے اٹھائیں گے، فی الکویت، وہ کویت میں ہے، ہوا طبیب شہیر، وہ مشہور ڈاکٹر ہے۔ وہ این امک کا، آپ کی والدہ جو ہے وہ کہا ہے، جواب یہ ہے ہی ایضاً، دیکھو والدہ مؤنث ہے نا، تو ہیا استعمال ہوا ہے، ہی ایضاً فی الکویت مع ابی، وہ بھی کویت میں ہے، مع ابی، میرے والد صاحب کے ساتھ ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ ہے۔ ہیا مدرسۃ ہناکا، وہ وہاں پہ، ہناکا وہاں پہ، ہاں ہونا یہاں پہ، وہ وہاں پہ استانی ہے، یعنی وہاں پہ سبق پڑھاتی ہے بچوں کو۔ اذهبت الى الکویت یا محمد، سوال کے لیے ہے، اور ذهبت آپ، کیا کیا آپ گئے، ذهبت فعل ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، وربز آپ ہم نے نہیں پڑھے، ہی ہم پڑھیں گے، ذهبت آپ گئے، تو کیا آپ گئے الی الکویت، آپ کویت کی طرف گئے ہیں، کویت یا محمد، اے محمد، جواب ہے نعم ذهبت، میں گیا ہو، ذهبت۔ تو حامد کہہ رہے وہ زمیلوں کا، اور آپ کا جو دوست ہے، این ابو ہو، اس کے والد صاحب کہا ہے، ابو ہو، دیکھو ہو استعمال ہوا ہے وہاں پہ غائب کے لیے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، سیکنڈ لسٹ سے پہلی ضمیر انہوں نے اٹھائی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابو ہو فی الیابان، اس کے والد صاحب جاپان میں ہے، ہوا تاجر کبیر، تو بڑا بزنس مین ہے۔ الکا اخن یا محمد، لکا، لام میں نے بتایا تھا کہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا آپ کے لیے بھائی ہے، یعنی یہ بامحاورہ ترجمہ تو نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بامحاورہ معنی یہ ہے کہ کیا آپ کا بھائی ہے، الکا اخن، کیا آپ کا بھائی ہے، لام حرف جر ہے، آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور کاف یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیکنڈ لسٹ سے اٹھا کے مخاطب کے لیے، یعنی جو میرے سامنے ہے اس کو میں بول رہا ہوں، اخن یا محمد، محمد، جواب ہے نعم
جی لی اخو واحد، جی میرا جو ہے لی یا ضمیر انہوں نے سیکنڈ لسٹ سے اٹھائی ہے، بائی ہے لیکن وہ ایک ہے صرف واحد، اسمہ اسامہ جس کا نام اسامہ ہے، وہ ہوا معی ہا ہونا ہونا ہونا، دیکھو ہا ہونا یہاں پہ ہے اور ہونا یا ہونا کا جو ہے وہاں پہ ہے، وہ ہوا معی اور وہ میرے ساتھ ہے، معی دیکھو مع ساتھ کو کہتے ہیں یا پاس کو کہتے ہیں، اور یا ضمیر مخاطب کے لیے ہے، ہوا معی میرے ساتھ ہے، ہونا یہاں پہ وہاں پہ سوری وہاں پہ فی المدرسہ مدرسے میں، سوری مدرسہ نہیں ہے، فی المدینہ المنورہ مدینہ منورہ میں، ولی اختن اور میری ایک بہن ہے، واحدتن ایک بہن ہے، اسمها زینب جس کا نام زینب ہے، وہی فی العراق وہ عراق میں ہے، مع زوجہا اپنے بائی کے ساتھ ہے، ہا ضمیر دیکھو زوج خاوند کو کہتے ہیں، بائی کو نہیں کہتے، سوری خاوند کو کہتے ہیں، اور ہا ضمیر دیکھو لڑکی کی طرف راجع ہے کیونکہ اس کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے، ہم نے سیکنڈ لسٹ میں پڑھا تھا، زوجہا اپنے خاوند کے ساتھ ہے، زوجہا مہندسن اس کا خاوند جو ہے مہندسن وہ انجینئر ہے، کبھی کبھی میرا ذہن جو ہے وہ ضمائر پروناؤنس کی طرف چلا جاتا ہے تو ترجمہ زوج کی جگہ میں نے ابھی اخ بولا، تو آپ لوگ اس کو ذرا سوچے کہ زوج بائی کو نہیں کہتے، وہ خاوند کو کہتے ہیں، آپ ذرا اس کو سوچے۔ حامد کہتے ہیں اعندک سیارتن، کیا آپ کے پاس سیارتن، دیکھو آئندہ مع جو ہے اس کے لیے بھی استعمال، ساتھ اور پاس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئندہ بھی آئندہ جو ہے یہ صرف پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مع دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آئندہ صرف پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے پاس، ٹھیک ہے، پاس اور ساتھ میں نے آپ کو فرق بتا دیا کہ کیا فرق ہے۔ آئندہ کا سیارتن یا اخی، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے میرے بھائی، لا نہیں، عندی سیارتن میرے پاس گاڑی ہے، عندی دراجتن لا نہیں، ما عندی سیارتن اس طرح ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ما نہیں کے معنی میں آتا ہے جس طرح لا نہیں کے معنی میں آتا ہے، لیکن لا کہاں پہ استعمال کریں گے، ما کہاں پہ استعمال کریں گے، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عندی دراجتن میرے پاس تو سائیکل ہے، حمزہ کہہ رہا ہے، حمزہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حمزہ جو ہے عندہ سیارتن، اس کے پاس البتہ گاڑی ضرور ہے، اس کے پاس گاڑی ہے۔ تمارین اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، نیچے سوالوں کا آپ جواب دیں تاکہ یہ سارے آپ استعمال کریں۔ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، اسمو کا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے میرا نام جو ہے اسمی، مسمو کا جب آپ کہیں گے نا تو جواب یہ ہے کہ اسمی میرا نام وہ ذاکر ہے، اسمی ذاکر۔ من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، جواب یہ ہے کہ انا من پاکستان میں، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے، کون سی لینگویج آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے لغتی الاردیہ۔ این ابو کا، آپ کا والد صاحب جو ہے وہ کہاں ہے، تو آپ کہیں گے آپ این ابو کا، تو آپ کہیں گے ابھی فی الیابان، جاپان میں ہے۔ این امو کا، آپ کی ماں کا ہے تو ہے الک اخون۔ این امو کا، تو آپ کہیں گے میری والدہ جو ہے امی فی الصین، وہ چین میں ہے، مثلا جو ملک آپ ذکر کرنا چاہیں۔ الک اخن، کیا آپ کا بھائی ہے، تو آپ جواب کہیں گے لیا اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ الک اختن، کیا آپ کی بہن ہے، تو آپ کہیں گے لیا اختن واحدتن، واحدتن کہیں گے کیونکہ مؤنث ہے۔ عندک سیارتن، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے، تو جواب میں کہیں گے عندی میرے پاس، سیارتن میرے پاس گاڑی ہے، تو یا آپ کہیں گے لا نہیں، ما عندی سیارتن میرے پاس نہیں ہے گاڑی۔ عندک دراجتن، کیا آپ کے پاس سائیکل ہے، تو آپ کہیں گے نعم جی، عندی دراجتن میرے پاس سائیکل ہے۔ عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ کہیں گے نعم عندی قلم میرے پاس قلم ہے۔ عندک دفتر، کیا آپ کے پاس کاپی ہے، رجسٹر، تو آپ کہیں گے عندی دفتر۔ تو آپ یہ سارے اس طرح پڑھے، ابو کا تاجر، ابی تاجر۔ مولانا صاحب یہ صفحہ کون سا ہے، ابھی معلومات نہیں تھی، صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ کیوں ادھر ادھر ہو گیا، 56 ہے، صفحہ 56 پہ جائیے۔ ٹھیک ٹھیک، میرے پاس تو وہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں سے
شروع سے معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ میں ابھی آیا ہوں تھوڑا معذرت کے ساتھ. اچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ مائک میوٹ کریں، آپ پتہ چل گیا نا ابھی مائک میوٹ کریں، ٹھیک ہے. ما لغتہ، آپ کی زبان کون سی ہے؟ تو آپ کہیں گے لغتی الاردیہ. سوری ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے، وہ کون سی لینگویج جو ہے یوز کرتا ہے. تو آپ کہیں گے لغتہ الاردیہ، اس کی زبان اردی ہے. عربی ہے تو لغتہ العربیہ. این ابوہ، اس کے والد صاحب جو ہے کہا ہے، تو آپ کہیں گے ابوہ فی الیابان، جو جاپان میں ہے. این امہ، اس کی ماں کہا ہے، تو آپ کہیں گے امہ فی پاکستان، وہ پاکستان میں ہے. من این حمزہ، تو حمزہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو آپ کہیں گے حمزہ تو من پاکستان، وہ بھی پاکستان سے ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کون سی ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے؟ تو آپ کہیں گے لغت الاردیہ. یہ بار بار آپ کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آسان ہو. ابنو این ابوہ، اس کے والد صاحب کہا ہے، تو آپ کہیں گے ابوہ اس کے والد صاحب جو ہے پھر روسیہ، وہ رشیا میں ہے. این زینب، زینب کا ہے، تو آپ کہیں گے زینب فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. این زوجہا، اس کا زوجہا زینب کا جو خاوند ہے وہ کہا ہے، تو آپ کہیں گے زوجہا فی پاکستان. زوجہا مدرس، سوال کے لیے ہے، کیا اس کے خاوند جو ہے وہ کیا وہ استاد ہے؟ ٹھیک ہے.